दीन को आते हुए देखते तो वो अपनी छुरियाँ और वो दुम्बे बकरे वगैरह वो छुपाते कि इमाम की नज़र ना पड़ जाए हम पर। इमाम उनसे करीब आके पूछते कि मैं एक बात पूछता हूँ, ये जानवरों को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाते हो? वो कसाई अर्ज़ करते, मौला आपके नाना की शरीयत जैसे कहती है हम वैसा ही करते हैं, हम जानवरों को ज़िबा करने से पहले उनको पानी पिलाते हैं। मौला उस वक़्त करबला की तरफ रुख फरमाते हाय मेरा बाबा हुसैन करबला में प्यासा ज़िबा किया गया। जानवर को तो पानी पिला के ज़िबा किया जाता है, मगर मेरा हुसैन बाबा प्यासा ज़िबा किया गया। फुरात के किनारे मेरे प्यासे शहीद हुए। और जनाब सईदा का रोना, जनाब सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोना, अल्लाह अकबर। पैगंबर की वफ़ात के बाद सईदा के मुताल्लिक़ है कि सईदा 72 दिन या मासूम के फरमान के मुताबिक इमाम सादिक फरमाते हैं 75 दिन, 72 या 75 दिन सईदा पैगंबर के बाद जिंदा रही हैं। अब ये सईदा ही जानती हैं कि वो 72 या 75 दिन सईदा किस अजियत से रही है, कितनी अजियत सईदा ने देखी, और जो सईदा पर गुजरी वो सईदा ही जानती है। अल्लाह अकबर। सईदा इतना रोती बाबा को याद करके, बाबा को याद करके इतना रोती, अल्लाह अकबर। वर्का बिन अब्दुल्ला कहता है मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया, वहाँ मुझे पता चला कि जनाब ज़हरा की घर की कनीज़, जनाब ज़हरा की कनीज़ फिज़्ज़ा आई हुई हैं। तो मैंने फिज़्ज़ा से मिलना अपना बड़ा शरफ समझा। वर्का बिन अब्दुल्ला कहते हैं, वर्का बिन अब्दुल्ला अल अज़दी कहते हैं मैंने फिज़्ज़ा से मिलना अपना शरफ समझा। मैंने फिज़्ज़ा से मुलाकात की तो मैंने फिज़्ज़ा से मसाइब ज़हरा पूछे। मैंने कहा फिज़्ज़ा तुम उस वक़्त मौजूद थी, बताओ सईदा अपने बाबा के पास सईदा पे क्या क्या गुजरी। तो फिज़्ज़ा ने मुझे बताया कि सईदा अपने बाबा के बाद बड़ी दुखी रहती थी, बाबा को हर वक्त याद करती थी। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि सईदा रोती हुई बाबा की कब्र पे चली गई। बाबा इस कदर रोती कि जिससे पूरा मदीना जाग उठा। रात का टाइम था, सईदा रोती हुई घर से निकल के बाबा की कब्र पे आ गई, जिससे मदीना सारा जाग उठा। मुहाजिरीन और अंसार की सारी औरतें आ गई। सईदा पैगंबर की कब्र पे सारे दियों को अली ने बुझा दिया, और सईदा इस कदर धाड़े मार कर रोई यहां तक कि कब्र से पैगंबर बाहर आ गए। अल्लाह अकबर। ये फिज़्ज़ा के जुमले हैं कि लोगों ने देखा, पैगंबर ने देखा ना कि ज़हरा इस कदर अब बेकरार है, इस कदर ज़हरा बाबे की जुदाई में रोई कि पैगंबर अपनी कब्र मुबारक से बाहर आ गए। और सईदा इतना रोती कि एक दफ़ा अली मुर्तज़ा से कहा, या अली वो ज़रा कुर्ता लाए ना, वो कुर्ता, वो जिस कुर्ते में आपने मेरे बाबा को गुस्ल दिया था, मैं उस कुर्ते की ज़ियारत करना चाहती हूँ। या अली वो कुर्ता तो लाए जिस कुर्ते में आपने मेरे बाबा को गुस्ल दिया था। अली मुर्तज़ा वो कुर्ता
لائے نکال کے سیدہ کو دیا. سیدہ نے وہ کرتا لیا, اس کو سونگا, اس کے بوسے لیے سونگا, سینے سے لگایا کہ وہیں سیدہ غش کھا کے زمین پہ گر گئی. اللہ اکبر. علی نے فوراً وہ کرتا لیا زہرا سے لا کے واپس اسی جگہ رکھ دیا, چھپا دیا. سیدہ پھر مانگتی رہی. علی نے فرمایا نہیں سیدہ, آج کے بعد میں پیغمبر کا یہ کرتا آپ کو نہیں دکھاؤں گا. زہرا کہیں ایسا نہ ہو, تو پیغمبر کے بعد میرا وہ رکن ہے, میرا ساتھی ہے, کہیں تو بھی مجھے نہ چھوڑ دے. تو مجھے چھوڑ گئی تو علی کا کیا بنے گا؟ زہرا تو دنیا سے گزر گئی تو علی کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی نے وہ کرتا چھپا دیا زہرا سے. ایک دن سیدہ نے جناب بلال سے فرمائش کہلوا بھیجی. کہا جاؤ میرے بابا کے مؤذن بلال سے کہو کہ بلال آج بنت رسول فرمائش کر رہی ہے کہ آج ایک دفعہ اذان دو. مجھے اپنے بابا کا زمانہ بڑا یاد آ رہا ہے, مجھے اپنے بابا کا وقت بڑا یاد آ رہا ہے. بلال ایسا کرو آج اذان دو. لوگوں نے آ کر بلال سے کہا. اب بلال جانتے تھے کہ پیغمبر بی بی پر کیا گزر رہی ہو, ہر وقت اپنے بابا کی جدائی میں روتی رہتی ہوں, بڑا بابا کو یاد. تو بلال نے کہا سوچ لو, اگر میں نے اذان دی تو سیدہ کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو سیدہ دنیا سے گزر جائے. بلال نے انکار کیا, کہا میں اذان نہیں دوں گا, میں جانتا ہوں کہ سیدہ پہ کیا بیتے گی میری اذان کے بعد. سیدہ نے پھر سیدہ کو آگے بتایا کہ بلال اذان نہیں دیتا. سیدہ نے پھر کہا نہیں, جاؤ کہو بلال کو اذان دو, یہ تمہیں پیغمبر کی بیٹی کہہ رہی ہے, بلال اذان دو. اللہ اکبر. بلال نے حکم کی تعمیل فرمائی. گلدستہ اذان پہ بلال آیا کر بلال نے اذان دی. عزادارو جب بلال نے اذان دی نا, اللہ اکبر, بلال نے کہا اللہ اکبر. سیدہ بھی ساتھ ساتھ اذان کا اعادہ فرماتی گئی. جب بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ اکبر, اشہد ان محمد رسول اللہ کا کہنا تھا بلال کا اذان میں, کہ ایک دم سیدہ کو وہ وقت بابا کا یاد آ گیا. وہ بابا کا وقت, وہ زمانہ ایک دم اس قدر یاد آیا کہ سیدہ کو وہ وقت اس قدر یاد آیا بابا کا کہ سیدہ بابا کی یاد میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی. سیدہ کا زمین پہ بے ہوش ہو کے گرنا تھا کہ لوگ دوڑ کے آئے بلال کے پاس. بلال سے آگے کہا بلال اپنی اذان کو روک لو, بلال رکو. بلال اب اذان مکمل نہ کرنا, بلال یہیں پہ اذان کو روک دو. بلال نے اذان کو روک لیا. جب سیدہ کو افاقہ ہوا تو سیدہ نے کہا جاؤ بلال سے کہو اذان پوری کرے, میں پوری سننا چاہتی ہوں. جاؤ بلال سے جا کے کہو کہ اذان پوری کرے, میں پوری اذان کہے, میں پوری سنوں گی. لوگ آئے, لوگوں نے کہا کہ سیدہ کہہ رہی اذان پوری کرو. بلال نے کہا نہیں سیدہ, ابھی تو میں نے آدھی اذان کہی ہے, آدھی سے بھی کم کہی ہے. سیدہ تو آپ پر یہ بیتی ہے, میں نے اگر پوری کہہ دی تو آپ پر کیا بنے گی؟ سیدہ میں چاہتا ہوں علی کا گھر آباد رہے, حسنین کی اماں آباد رہے. سیدہ میں نہیں چاہتا کہ میری اذان دینے سے آپ دنیا سے گزر جائیں. سیدہ نے بلال کو معاف فرمایا, کہا ٹھیک ہے بلال, اذان ہم نے تمہیں معاف کیا. تو یہ تھا سیدہ کا عالم. اپنے بابا کے بعد اتنا اس قدر گریا و بکا فرماتی تھی.
یہاں تک کہ مدینہ کے جو شیوخ ہیں نا، بڑے بڑے بزرگ، وہ آئے در بطول پہ آ کے انہوں نے علی مرتضیٰ سے کہا کہ یا علی ایسا کریں کہ ہماری طرف سے بنت پیغمبر تک یہ ہماری ایک گزارش ان کی خدمت میں پیش کریں. ہماری گزارش یہ ہے یا علی کہ آپ بنت پیغمبر سے یہ کہیں کہ آپ کے رونے سے ہم بے آرام ہو گئے، آپ کے رونے سے ہماری نیندیں ختم ہو گئی ہیں. اے بنت پیغمبر، کوئی اپنا ایک وقت رکھ لے، کوئی ایک وقت بنا لے رونے کا. رات کو رونا چاہتی ہو تو ہم کم از کم دن کو آرام کر لیں، اگر دن کو رونا چاہتی ہو تو ہم رات کو آرام کر سکیں. مولا علی نے جب سیدہ سے آ کے یہ کہا نا کہ بہر مسلمان یہ طلب کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رونے کا کوئی ایک وقت بنا لو، تو سیدہ فرماتی ہیں یا علی میں ایسا بالکل نہیں کروں گی. یا علی میرے رونے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، میں صبح بھی روں گی، میں دن کو بھی روں گی، میں شام کو بھی بابا کو روں گی. یا علی میں دن کو بھی بابا پر روں گی، میں شام کو بھی بابا پر روں گی، میرے رونے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے اور نہ میں کوئی خاص وقت بناؤں گی. میں جب تک زندہ رہوں گی دن شام صبح شام میں بابا کو روں گی. مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا زہرا حسنین کی اماں بنت پیغمبر، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا کریں، آپ جس طرح آپ جو چاہتی ہیں ویسا کریں. پھر علی مرتضیٰ نے بقیہ میں بیت الحزن بنایا سیدہ کے لیے بیت الحزن بنایا. روایات میں ہے کہ سیدہ حسنین شریفین کو صبح صبح ہوتی، سیدہ گھر کے دروازے بند کرتی، حسنین کو ساتھ لیتی اور لے کر بیت الحزن کی طرف چلتی. آگے آگے حسنین ہوتے، پیچھے پیچھے زہرا چل رہی ہوتی. حسنین کو لے کے بیت الحزن میں آتی اور بیت الحزن میں صبح سے لے کے شام تک بطول حسنین کی ماں پیغمبر کی بیٹی صبح سے لے کے شام تک روتی رہتی. پھر علی مرتضیٰ آتے، بی بی کو واپس گھر لے جاتے. 25 دن تک یہ سیدہ کا رویہ رہا. پھر سیدہ جوں سیدہ زیادہ بیمار ہو گئی نا، جب سیدہ زیادہ بیمار ہو گئی، لاچار ہو گئی، زیادہ بیمار ہو گئی، نہ اٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، تو سیدہ بیت الحزن میں جانا